السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو اپنے باطن سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ باطن کی خصوصیات بندے کے اندر صفات اور اخلاق پیدا کرتی ہیں۔ ہر خلق میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ بندے کی ظاہر اور باطن کو نمایاں کرتا ہے۔ بعض اخلاق برے ہوتے ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور بعض اچھے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کروموسوم ڈی این اے اور پروٹین سے بنے ہوتے ہیں، اور ڈی این اے پر جینز ہوتے ہیں، اور جین جو ہیں وہ ان میں سے ہر ایک خصوصیت کا ذمہ دار ہوتا ہے جو وراثت سے بندے کے حصے میں آتی ہے اور پھر آگے نسلوں میں چلی جاتی ہے۔ انہی میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو بندہ اپنی وراثت سے حاصل کرتا ہے۔ تو گویا اخلاق میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں جو بندے کی وراثت سے ہی منتقل ہو کر اگلی نسل میں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے بندے کا جس طرح کا اخلاق ہوتا ہے وہ اس کی نسل میں بھی کافی حد تک نظر آتا ہے۔ اخلاق چار قسم کے ہوتے ہیں۔ جانوروں کے سے اخلاق ہوتے ہیں کیونکہ جانوروں میں لالچ ہے، خواہش ہے اور شہوت ہے۔ اگر یہ تینوں باتیں بندے میں پائی جائیں تو سمجھو وہ جانور ہے۔ دوسری طرح کے اخلاق شیطانی اخلاق ہوتے ہیں، جیسے ہیلا، مکر کرنا، لوگوں میں غلط خیال اور وسوسے ڈالنا، اور لوگوں میں فساد پیدا کرنا، غلط پروپیگنڈا کرنا، لگائی بجھائی کرنا، غیبت چغلی کرنا، بہتان باندھنا، الزام تراشی کرنا، تہمت لگانا، جھوٹ بولنا، شکوہ شکایت کرنا، ایک دوسرے کو ایسی باتیں کر کے جو چغلی ہوتی ہیں لڑا بھڑا دینا۔ یہ سب باتیں اور اس طرح کا اخلاق یہ سب شیطانی ہے۔ اگر یہ باتیں بندے میں ملیں تو سمجھو وہ شیطان ہے۔ تیسرا اخلاق درندوں کا سا ہوتا ہے۔ لڑنا جھگڑنا، جنگ و جدل کرنا، من مانی کرنا، ضد کرنا، قتل و غارت کرنا، چوری ڈاکے ڈالنا، گالی گلوچ کرنا، ہاتھا پائی کرنا، یہ سب درندوں کا سا اخلاق ہے۔ اگر یہ باتیں موجود ہیں تو سمجھو وہ بندہ درندہ ہے۔ اسی طرح چوتھا اخلاق جو ہے وہ فرشتوں کا سا اخلاق ہے۔ اگر دیکھیں بندے میں عقل ہے اور وہ اس کا استعمال کر کے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا رہا ہے اور نیکی کی طرف لا رہا ہے، برائیوں سے اس کو نفرت ہو گئی ہے اور نیکیوں سے محبت ہو گئی ہے، اب وہ کرتا ہی نیک کام ہے، برائی کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا،
رب تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے، نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کرتا رہتا ہے، اگر ایسی اچھی صفات بندے میں پیدا ہو جائیں تو سمجھو وہ فرشتہ ہے۔ اور یہ چاروں قسم کے اخلاق بندے میں بنا دیے گئے ہیں۔ جانوروں کا سا اخلاق بھی اس میں موجود ہے، شیطانی اخلاق بھی بندے میں موجود ہے، درندوں کا سا اخلاق بھی بندے میں موجود ہے، اور فرشتوں کا سا اخلاق بھی بندے میں موجود ہے۔ اب بندہ جو ہے مختلف حالات میں مختلف موقع پر مختلف قسم کا اخلاقی مظاہرہ کرتا ہے۔ کبھی وہ جانوروں جیسا مظاہرہ کرے گا، کبھی شیطان بن کے دکھائے گا، اور کبھی درندہ بن کے سامنے آئے گا، اور کبھی فرشتوں جیسا اخلاق بنا کے وہ اتنا خوبصورت لگے گا کہ سب کو پسند آئے گا۔ آدمی کا جو نفس ہے وہ جانوروں سے مشابہت بھی کرتا ہے اور مشابہت رکھتا بھی ہے۔ کتے جیسی صفات بھی بندے میں پائی جاتی ہیں۔ اب غور کریں، کتے کی شکل بری نہیں ہے، لیکن اس کے جو اعمال ہیں، اس کا کرتوت ہیں، وہ عادات ہیں، اس کی وجہ سے وہ برا سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ آدمیوں سے بھی لڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، سور کی خصوصیات جو ہیں وہ بھی بندے میں پائی جاتی ہیں۔ سور بھی اپنی صورت کے لحاظ سے برا نہیں، بلکہ اس وجہ سے برا ہے کہ وہ ناپاک اور بری اور حرام چیزوں کی طلب اور ہوس رکھتا ہے، اور ان کو کھاتا پیتا بھی رہتا ہے، اور ایسے اعمال کرتا ہے جو کہ بے حیائی اور برائی اور گناہ اور اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ حرام کھاتا رہتا ہے، اس کو حرام کھانے کا شوق ہے اور حرام حلال میں خیال ہی نہیں رکھتا، اور اپنی نفسانی خواہشات میں، جنسی خواہشات میں بھی اپنے حلال حرام کا اور ان حدود کا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہیں خیال نہیں رکھتا، تو پھر وہ سور ہے یا اس سے بھی بدتر ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ شیطانی خصوصیات بھی بندے میں پائی جاتی ہیں، جب وہ ادھر ادھر لگائی بجائی کرتا ہے، وسوسے یعنی دوسروں میں خیال ڈالتا ہے برے کام کرنے کے، یا غیبت چگلی بہتان الزام تراشی مکر اور ہیلے بہانے کرتا ہے، تو یہ سب شیطانی وسوسے اور شیطانی خیال ہیں، اور یہ اگر بندے میں پائے جائیں تو وہ شیطان بنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کے لیے ایک شیطان ہوتا ہے، اور میرے لیے بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر فتح عطا فرمائی ہے، اور وہ میرے محتاط ہو گیا ہے، اور وہ مجھے برائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ بس آدمی کو چاہیے کہ وہ لالچ، ہرش اور خواہش کے چنگل سے دور رہے، جو کہ جانوروں کی صفات بندے میں آ پڑتی ہیں، اور غصے کو دور رکھے، ورنہ کتا ہی بندے سے بہتر شمار ہوگا۔ عقل کو بڑھائے اور دیکھ کر کام چلائے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے، کون سا اخلاق کا پہلو بہتر ہے، اور کون سا تباہی اور بربادی لانے والا ہے۔
برے اخلاق جو ہوتے ہیں وہ بدبختی کے بیج ہوتے ہیں، اور وہ بندے کی زندگی کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لالچی اور خواہشات نفس کا متوالا خواب یا بیداری میں اگر اپنے آپ کو دیکھے تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ سور کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو۔ اسی طرح اگر غصے اور غضب والا کتے کے سامنے اپنے آپ کو ہاتھ باندھے کھڑا دیکھے گا، اور شیطان کے سامنے وہ بندہ اپنے آپ کو ہاتھ باندھے دیکھے گا جس میں ادھر ادھر لگائی بجھائی وسوسے، غیبت، چگلی، بہتان، الزام تراشی، مکر، ہیلے کے یہ صفات ہیں، اگر یہ صفات بندے میں ہیں تو وہ بندہ خواب میں دیکھے تو اسے یوں معلوم ہوگا کہ شیطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اس کا غلام بنا ہوا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ بندہ جب اپنے آپ کو دیکھے تو اپنی عقل کو تھوڑا بڑھا لے، ہر معاملے کو ایمان کی کسوٹی پر پہچانے، اور اعمال کو خوبصورت بنانے کے لیے عقل کے ذریعے یہ ذرا دیکھ لے کہ یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اپنے آپ تک نہ رہے بلکہ یہ دیکھے کہ اس کا فائدہ یا نقصان دوسروں کو بھی ہوگا۔ تو گویا کیونکہ بندوں کے حقوق اور اپنے حقوق یہ دو باتیں ہیں، اپنے حقوق کے ساتھ حقوق العباد دوسرے بندوں کے حقوق دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر حقوق العباد نہ دیکھے تو جو حقوق العباد ہیں قیامت کے دن وہ نیک اعمال جو بندے نے کیے ہوں گے وہ سارے وہی لے جائیں گے جن کے حق ادا نہیں کیے، یا جن کو اپنے اخلاق سے، اعمال سے نقصان پہنچایا، وہ آپ کے سارے نیک اعمال لے جائیں گے، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم اور آگ میں ہی رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے اپنی رحمت کی پناہ عطا فرمائے، آمین۔